بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو اس بات کی طرف اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کچھ خاص ہونے والا ہے۔ ان واقعات میں ایک واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی ذکر کیا ہے، جو عربوں کی تاریخ کا عجیب سانحہ ہے۔ عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن و حبشہ کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام ابراہہ تھا۔ اس نے شہر صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے خوبصورت اور عالی شان کوئی گرجا گھر نہیں تھا، اور اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے صنعاء میں آئیں اور اسی گرجا گھر کا طواف کریں اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ جب اہل عرب کو اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت غضبناک ہوئے اور غصے میں آ گئے۔ خصوصاً قریشوں کو یہ بات بہت شاق گزری۔ چنانچہ قریش کے قبیلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آپے سے باہر ہو کر صنعاء کا سفر کیا اور رات کو ابراہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر ایک حصے کو آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں گندگی کر دی اور اس کے در و دیوار کو آلودہ کر ڈالا۔ اس حرکت پر ابراہہ بادشاہ کو بہت طیش آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھائی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ لشکر میں بہت سے ہاتھی اور ان کا پیش روا ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابراہہ نے اپنے فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے رسول خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے اور بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی جسم و مشبوخ آدمی تھے۔ آپ ابراہہ کے پاس آئے۔ ابراہہ نے آپ کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں، جو تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا بہت مقدس اور محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میں اپنے اونٹوں کا ہی مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابراہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش کے لوگوں کو فرمایا کہ تم لوگ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں پر پناہ گزین ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبہ کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی، اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابراہہ نے صبح تڑکے اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدسہ پر دعویٰ بول دینے کا حکم دے دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیش رو محمود جو سب سے بڑا ہاتھی تھا وہ کعبہ کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر خانہ کعبہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا، اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور کی سنگ باری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں گوں چھوٹی چھوٹی تھیں، لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے، اور پرندے جب ان کنکریوں کو گراتے تو وہ سنگریزے فیل سواروں کے ہونٹ کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھیوں کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر گرتے تھے، اور ہر کنکری پر اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابراہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا۔
اور کعبہ معظمہ محفوظ رہا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے، اور اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں یوں بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے میرے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کاٹ ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی یعنی بھوسا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آمین یا رب العالمین۔